اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہودیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد کروایا، میں کہ یہودیوں جو میں نے تمہارے باپ دادا پر احسان کیے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارا میرا وعدہ تھا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو گے، میں تو اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں نے تمہارے بعد قرآن مجید کو نازل کیا تم اس کو مانو اور پہلے کافر بھی نہ بنو، اور نذرانے اور چندے لے کر تم میری آیات کو بھی نہ بیچو۔ آگے یہ ساری بات وہ ہے جس کا تعلق دین کے ساتھ، عقائد کے ساتھ ہے۔ اگلی بات آ رہی ہے عمل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ جب تم ایمان لے آؤ تو اس کے بعد کون کون سے کام کرنے ہیں، یہ خطاب یہودیوں کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تم ایمان قبول کر لو گے تو ایمان قبول کرنے کے بعد تم نے جو کام کرنے وہ کون کون سے ہیں، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، پھر وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب دیکھیں اس کے اندر بدنی اور مالی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک نماز کا تعلق کیونکہ بدن کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایمان لانے کے بعد بدنی عبادت بھی تم پر فرض ہو جائے گی اور مالی عبادت بھی فرض ہو جائے گی۔ تو جس طریقے سے اگر یہ یہودیوں کو خطاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہودی مسلمان ہو جاتے تو ان پر یہ چیزیں لازم ہو جاتی، اور آج کا ہم تو مسلمان ہیں ہی ہیں، تو ہمارے اوپر یہ دونوں چیزیں فرض قرار دی گئی ہیں کہ جس طرح انسان اپنے جسم سے عبادت کرتا ہے اسی طریقے سے اپنے مال سے بھی عبادت کرتا ہے۔ تو آگے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حالانکہ پیچھے نماز کی بات ہو گئی ہے، نماز کے اندر رکوع تو آ ہی جاتا ہے، تو پھر آگے کیوں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز کی بات پیچھے کر کے پھر رکوع کی بات دوبارہ الگ کی گئی ہے؟ تو رکوع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میرے محبوب کے غلام صحابہ کرام جس طرح میری بارگاہ میں جھک گئے ہیں، اپنا سب کچھ ختم کر دیا ہے، تو تم جب ایمان لے آؤ تو ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی ہمارے ساتھ جھکا دو، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی انا کو، اپنے معاملات کو، اپنے سب کچھ ختم کر کے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو جھکایا ہے۔ فرمایا کہ پھر تمہارے اندر جو تکبر، جو غرور ہے، کیونکہ یہودی کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے، ٹھیک ہے، انا، تکبر، غرور، یہ چیز اس کی تکبر کے اس کی عادت کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میرے محبوب کے غلاموں نے، امت مصطفیٰ نے اسلام کے بعد اپنا سب کچھ ختم کر کے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، تم بھی اسلام لانے کے بعد اپنے آپ کو جھکا دو۔ تو اس کا ایک سبق یہ بھی نکلا کہ بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اپنے آپ کو جھکا نہیں سکا اسلام کی خاطر، اپنے آپ کو اسلام کے آگے نہیں جھکا سکا، تو اس کے کلمہ پڑھنے کا فائدہ کوئی فائدہ نہ ہو رہا، صرف اس نے خالی کھولے نعرے ہی لگائے ہیں، وگرنہ اگر اس کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی ایمان کی حرارت ہوتی تو جب اسلام کی بات آ جاتی تو پھر تو انسان اپنے آپ کو جھکا دیتا، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان کی نشانی اور مسلمان کی جو ایک ایمانی کیفیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب اسلام کی بات آ جائے پھر بات ختم، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کی یہی بات تو کی گئی ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جہاں فرمایا بدر پہ جانا تو انہوں نے کہا چلے جی، احد میں جانا تو چلو جی، تبوک میں جانا تو چلو جی، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا مال خرچ کرنا ہے، گھر کے اندر ہے یا نہیں ہے، جیسے ان کو ملا جناب والا، جتنا بھی ملا وہ اٹھا کے لے آئے کہ یا رسول اللہ گھر میں کچھ تھا یا نہیں تھا، ہم نے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس طریقے سے اسلام کے سامنے صحابہ نے جیسے اپنے آپ کو جھکایا ہے، تو فرمایا پوری امت مصطفیٰ کے لیے یہ ایک کامل نمونہ بن گیا۔ فرمایا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فرمایا ایمان بھی ایسے لاؤ جیسے میرے صحابہ لائے ہیں، ٹھیک ہے نا، میرے محبوب کے صحابہ لائے ہیں، انہوں نے جھکایا ہے اپنے آپ کو۔ آپ پوری امت پھر ان کے آگے جھکی ہے کہ نہیں جھکی؟ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صحابہ کے آگے جھکایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام کے آگے جھک جائے رب دنیا اس کے آگے جھکا دیتا ہے، وگرنہ آپ دیکھیں وقت کی دو سپر پاور، ٹھیک ہے جی، ہمارے تو ٹانی کھاتی سپر پاور ہے نا، اس سے ہمارے حکمران ڈرتے ہیں،
وہ اصلی سپر پاور ہے جی، روم اور فارس دونوں اصلی سپر پاور، ٹھیک ہے. اور سپر پاوروں کی حالت یہ تھی کہ وہ عرب کی سرزمین کو اپنا شمار ہی نہیں کرتے تھے. کہتے یہ مطلب ہے کہ فارغ ویلے لوگ ہیں، ہم ان کو اپنے ملک میں شامل کر کے کیا کریں گے. یعنی عربوں کو تو وہ اس کھاتے میں بھی نہیں لاتے تھے کہ کوئی نہ روم والے ان کو اپنے ساتھ ملاتے تھے، نہ فارس والے ان کو اپنے ساتھ ملاتے تھے. کہتے یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، ان کی تو کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے ان کو ساتھ ملانے کا، ٹھیک ہے. لیکن جن کو انہوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا نا، اسلام نے جب وہاں پہ اپنا قدم مبارک رکھا، اسلام جب وہاں سے پھیلا، جب انہی عربوں نے اپنے آپ کو اسلام کے آگے جھکایا، تو بیک وقت دونوں سپر پاوروں کے ساتھ جناب والا وہی عرب آ کے لڑے ہیں کہ نہیں لڑے، ٹھیک ہے نا جی. ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں تک جناب صحابہ کرام پہنچے ہیں، ٹھیک ہے. اور کوئی بندہ سوال ہی پیدا نہیں تو کوئی ان کے آگے ٹک سکے. میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ یار 10 12 بندے لے کر انہوں نے بڑے سے بڑے قلعے فتح کیے ہیں. فتح شام کے اندر امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خالد بن ولید کے ساتھ کوئی ایک جمعہ بھی ایسا نہیں پڑا جس جمعے کے اندر ہم نے جناب والا نیا قلعہ فتح نہ کر لیا ہو. ہر جمعے. اور میں جب بھی جناب والا کوئی ٹائم آیا ہے، پہلا جمعہ اس قلعے کے اندر پڑھا ہے، اگلا جمعہ ہم نے آگے جا کے پڑھا ہے، اسی قلعے کے اندر 2 بار جمعہ نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے سب کو اپنے آگے جھکایا کہ نہیں جھکایا. تو اگر آج بھی امت مسلمہ دنیا کو جھکانا چاہتی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، یہ امت اپنے آپ کو اسلام کے آگے جھکائے، اسلام سب کو جھکا کے رکھ دے گا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے ہو چکا ہے، یہ پہلے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا جی. آگے دیکھیں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم لوگوں کو بھلائی کا نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم خود کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے. یہ کن سے بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں سے. یہ یہودیوں سے، یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ یاد رکھیں، یہاں سے یہ سارا یہودیوں کے متعلق بات ہے. اب یہودی کون سی نیکی کی بات کرتے تھے؟ یہودیوں کے جو رشتہ دار تھے نا، غریب رشتہ دار تھے، جب وہ آ کے پوچھتے نا، کہتے کہ ہاں بھئی یہ بتائیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ حق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتے حق ہے، کلمہ پڑھ لو. کیا کہتے یہ بالکل سچے ہے، کلمہ پڑھ لو. جب کفار مکہ میں سے کوئی جو غریب طبقے کا آتا ان کے پاس، کیونکہ ان کے آنے جانا تو ان کے ساتھ تھا، جب ان سے آ کے کہتے نا کہ یار ہاں بتائیں پھر کلمہ پڑھنے کے نہ پڑھے، جو دیکھتے کہتے غریب بندہ ہے تو ان کو کہتے کلمہ پڑھ لو. اگر کوئی امیر آتا تو جب ان کے نذرانوں پر ٹھیس لگتی نا، کہتے بھی امیر بندہ ظاہر پیسہ بھی جائے گا اگر کلمہ پڑھ لے، تو اس کو کہتے نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ دین ٹھیک. یعنی غریبوں کو کہتے تھے کہ کلمہ پڑھ لو اور امیروں کو اپنے پاس رکھتے تھے، ٹھیک ہے. اور جب کوئی ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی غریب پوچھنے آ جاتا اس کو بھی کہتے کلمہ پڑھ لو، بالکل برحق دین ہے. اور جو امیر ہوتے نذرانوں اور چندوں کی خاطر ان کو کہتے نہیں تم نے کہیں نہیں جانا، پیرے ٹریکٹر جو بیٹھا ہوا ہے تم پیرے ٹریکٹر کے پاس رہنا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کی طرف فرمایا ظالمو یہ کیسا عجیب طریقہ ہے، تم خود نبی کی دعوت دے رہے ہو، پورے جزیرت العرب کو تم نے جناب اعلیٰ یہاں پہ لگا کے رکھا ہے کہ جی وہ نبی آنے والے ہیں، وہ آنے والے، جب آ گئے تو تم خود ہی پیچھے ہٹ گئے، ٹھیک ہے. اور وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ لوگوں کو تم نے، اور کمال کی بات ہے اوس اور خزرج کو تو انہوں نے ڈرا کے بالکل یرکا کے رکھا ہوا تھا نا کہ جناب بس آنے دیں آخری نبی کو، دیکھیں ہم تمہارے ساتھ کرتے کیا ہیں. وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے اوس اور خزرج. انہوں نے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا نا تو 6 سال کے اندر آ کر انہوں نے کہا ایسا نہ ہو یار ہم ہی پہلے کلمہ پڑھ لیتے، اگر یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہماری خیر کوئی نہیں ہونی. تو ان کے دل کے اندر اتنا ڈر وہ بیٹھا ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا تم عقل کوئی نہیں، خود تورات پڑھتے ہو، میرے نبی کی ہر تعریف، ہر شان، ہر عظمت اور رفعت اور بلندی تم اپنی تورات کے اندر پڑھتے ہو، اس کے باوجود بھی نہیں مانتے. کیسے یار بد نصیب لوگ تھے، کتاب بھی پڑھتے جاتے، حضور کو دیکھتے بھی جاتے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا نا ہر بات حضور کی کتاب تورات کے اندر موجود تھی، وہ خود دیکھنے کے بعد جو ہے وہ جناب والا کہا کرتے تھے، کہتے یہ واقعی حقیقت یہی ہے. آپ اندازہ کریں حضرت حسان بن ثابت، ان کی بڑی لمبی عمر ہے، 120 سال ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس رات آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تو میری عمر اس وقت 7-8 سال تھی، 7-8 سال تھی. میں بات سمجھ سکتا تھا، شعور تھا میرے اندر. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نا یہودی پہاڑی پہ کھڑا ہوا ہے، اور کھڑا ہو کے اس نے جناب عربوں کا طریقہ تھا جب کوئی بات کرتے نا جی جو بالکل بڑی اہم خبر ہوتی، ٹھیک ہے نا جی، وہ جب کرنا چاہتے تو وہ کیا کرتے جناب وہ پہاڑی پہ چڑھ جاتے اور جناب
بلند بلند آواز سے پکارتے، بعض اوقات اپنے کپڑے پھاڑ دیتے اگر کوئی بری خبر ہوتی تو، اور اچھی خبر ہوتی تو آوازیں لگا لگا کے کہتے ہو جناب وہ میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے اکٹھے ہو جاتے تو پھر وہ بات سناتے، کہتے جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا، تو صبح صبح وہ یہودی کھڑا ہوا اپنا پہاڑی پہ اور سب کو اس نے اکٹھا کر لیا۔ تو اکٹھا کرنے کے بعد سب نے کہا خیر ہے کیا ہو گیا، سویرے سویرے تو نے جناب پورا تماشا اکٹھا کر لیا ہے۔ اس نے کہا ساری بات چھوڑو، تالا نجم احمد الذی ولد بہ تہلک بیدہ الکفار، فرمایا کہ آج وہ مصطفیٰ کریم کی ذات پیدا ہوگی جس سے سارے کافروں نے برباد ہو جانا ہے۔ تہلک بیدہ الکفار، فرمایا جس کے ہاتھ سے ہر کافر نے ہلاک ہو جانا ہے، آج وہ مصطفیٰ کریم کی ذات پیدا ہو چکی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں یار ان کا علم کتنا تھا، وہ اس رات کو بھی جانتے تھے جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، اس رات کو بھی جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ یہودیوں سے بات ہے ساری۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو پھر تم صبر اور نماز سے مدد مانگو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، کیوں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بھی ہے صبر اور نماز یہ دونوں بہت بھاری ہے، بہت کیا ہے، بھاری ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں جن کے دل رب کے ساتھ لگے ہوئے ہوں تو میں ان پر یہ بھاری نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسخہ عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ دو کام کر لے، صبر بھی کرنا شروع کر دے، ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو حل فرما دے گا۔ کتنا بڑا وظیفہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی کوئی مشکل آتی، ٹھیک ہے، جب بھی کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی ایسا وقت آ جاتا، حضور فوراً مسجد میں آ کے نماز شروع کر دیتے، اور ہم لگے پھرتے جناب فلانے سے تویز لے کے آؤ، فلانے سے تویز لے کے آؤ، فلانے سے تویز لے کے آؤ، دعا فلانے سے کروا کے لاؤ۔ اور ظالم تجھے دعا کروانے میں حرج کوئی نہیں ہے، بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، دعا کروانی چاہیے، لیکن ایک سوال ہے، رب نے یہ نسخہ عطا فرمایا، گھر بیٹھ کے کیوں نہیں آزماتے ہیں؟ ہر مشکل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسخے کے اندر رکھا ہے۔ فرمایا نسخہ یہودیوں کو بتایا گیا ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی، فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا جب تمہارے اوپر مشکل آ جائے، جب تمہارا کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی مصیبت تم پہ آ پڑے، دو کام کر لو، ایک تو اس مصیبت پہ صبر کرنا شروع کر دو، اور صبر کے ساتھ ساتھ تم نماز پڑھنا شروع کر دو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مصیبت تمہارے اوپر آئے گی، نماز جب میری پڑھو گے تمہارا دل میرے ساتھ لگ جائے گا، پھر تمہاری وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں نا جی قرآن مجید کیا ہے، فرمایا کُلٌّ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ٹھیک ہے نا، فرمایا کہ اے محبوب آپ یہ فرما دے کُلٌّ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم پر اگر کوئی مصیبت آتی بھی ہے تو وہ صرف اور صرف وہی مصیبت ہے جو ہمارے رب نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے نا، قرآن مجید کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا جادوگر کوئی جادو بھی کرتا ہے نا، وہ اس وقت تک اس کا جادو اثر نہیں کرتا جب تک اس کے رب نے اس کی تقدیر میں لکھ نہ دیا۔ ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز کا اور صبر کا ایک نسخہ عطا فرمایا مسلمانوں کو کہ اگر تم چاہتے ہو مدد ہو جائے رب کی طرف سے، تمہیں ہو جائے، تمہارے لیے آسانی ہو جائے، تو یہ دو کام کرنا شروع کر دو، نماز اور صبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز ہے بھاری، کیا ہے؟ بھاری ہے۔ آشکار رسول جناب یارا ساری رات محفل کر لیں گے، بڑے بڑے جلوس کر لیں گے، بڑی بڑی ریلیاں نکال لیں گے، بڑے بڑے اجتماع کر لیتے ہیں، اور اپنے وہ لانتی لیڈروں کے پیچھے جا کے جلسوں کے اندر ساری رات کھڑے رہیں گے، لیکن 2 رکعت پڑھنی، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رب کے ساتھ محبت والا سجدہ ایک طرف، اور 70 سال کی بے ریا عبادت، ریاکاری شامل نہ ہو، دکھاوا شامل نہ ہو، 70 سال کی بے ریا عبادت ایک طرف رکھے اور ایک رب کو محبت والا سجدہ ایک طرف رکھے، خدا کی قسم وہ ایک سجدہ 70 سال سے زیادہ بھاری ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں سجود دہ کیا سوز و سرورش وجدارن زمین و آسمارا۔ ٹھیک ہے نا، علامہ فرماتے ہیں کہ سجدہ ہمارا بھی تو سجدے ہیں نا، 3 مرتبہ حساب کر کے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، پورا بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور جناب اعلیٰ جا رہے جتی پاپو کے، لیکن فرمایا تمہارے سجدے یہ ہے، اور کچھ سجدے کیسے ہوتے ہیں، میں سجود دہ کے آز سوز و سرورش، میں اہل محبت جب سجدہ کرتے ہیں نا تو ان کے سجدوں کے اندر جب ماتھا زمین پہ رکھتے ہیں تو اس کے ماتھوں کی جو حرارت ہے وہ آسمان تک جا پہنچتی
ہے وہ وجدارن زمین و آسمارا. فرمایا جب اہل محبت سجدہ کرتے ہیں نا، ایک تو ہے نا اہل ایمان ہو گئے جی، ایک مسلمان ہو گئے، عاشقان رسول تو پھر ہم سارے ہی ہیں. فرمایا جو اہل محبت کا جو سجدہ ہے نا وہ اہل ایمان کے سجدے سے زیادہ آگے ہوتا ہے. فرمایا جب وہ سجدے کے اندر اپنا سر رکھتے ہیں، وجدارن زمین و آسمارا، زمین اور آسمان کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے کہ یہ کس نے زمین پر آج سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے. کیوں جی؟ یہ سجدہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرتا کون ہے، نماز کون پڑھتا ہے؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جنہیں انتظار ہے کہ ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہونے والی ہے. الذین یظنون، جنہیں یقین ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. فرمایا جس کے دل کے اندر یہ بات ہے نا کہ یار ایک دن ایسا آئے گا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، فرمایا اس سے نماز کبھی بھاری نہیں لگے گی. کیوں جی؟ اور ہمارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. کہتے جی وہ نماز پڑھو، کریں جی اور بس سمجھا کرو نا، پھر ٹھیک ہے جی کپڑے خراب لیں ہیں جی، ٹھیک ہے کہ جی کپڑے خراب ہیں. پھٹے منہ نہیں ہے کہ تو اس کپڑوں کے ساتھ پھر رہا ہے جو کپڑے بازار دکھانے کے قابل ہی کوئی نہیں ہے. ہزار بہانے ایسا نماز کے لیے. ٹھیک ہے، تو مجھے آپ بتائیں یار، بندہ کبھی سوچ کے دیکھے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کی. فرمایا کہ جس بندے نے میرے سامنے کھڑا ہونا، جسے یقین ہے نا کہ میں نے رب کے سامنے کبھی وہ نماز کے لیے بہانہ نہیں بنائے گا. کیوں جی؟ نماز کے لیے بہانہ نہیں بنائے گا. تو ہمارے پاس ہزاروں بہانے موجود ہیں، تو پھر یہ یاد رکھ لیں کہ ہم پھر اس لسٹ کے اندر کھڑے ہیں جو بہانہ خور کھڑی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پھر دل کے اندر یہ بات تو نہیں نا کہ یار ہم نے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے. تو اس لیے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے. فرمایا قرآن مجید کے یہ 16ویں پارے کے اندر ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. فرمایا کہ جس نے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے نا، جسے فلیعمل عملا صالحا، وہ اچھے عمل کر کے آئے. ٹھیک ہے نا، ہماری ملنگ کمپنی، ٹھیک ہے نا جی، نماز وہ کہتے ساڑی پڑھی پڑھائی ہے. تمہاری کیسی پڑھی پڑھائی ہے بھائی؟ نماز یہ ہے کہ جس کے بارے میں رب فرمایا جس کے دل کے اندر میرا ڈر ہوگا وہ نماز کے اندر مسجد میں آ کے پڑھ رہا ہوگا. ہے وہ حرم کے اندر پڑھنے، ہاں متھے میں بیٹھ کے جی، رائے میں بیٹھ کے، قصور میں، لاہور میں بیٹھ کے وہ کہتے جی ہم تو جناب حرم میں پڑھ کے آتے ہیں. پہلے اس مقام پہ پہنچ تو صحیح. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام، اجودن، پاک پتن کا پرانا نام ہے نا اجودن. آپ کے پاس نا ایک شخص آ گیا، اس نے دیکھنے کے بعد کہا اوئے میں یہ شیخ، اس کو میں نے بیت المقدس کے اندر نماز پڑھتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا بندہ اسی وقت مسجد کے اندر بیٹھا تھا، اس نے کہا تو کیسے یہ بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا کب کی بات ہے؟ اس نے کہا فلانے دن کی بات. انہوں نے کہا فلانے دن تو ہم نے مسجد نبی میں نماز پڑھتے دیکھا ہے. وہ سارے بیٹھے تھے پاک پتن والے، انہوں نے کہا اللہ اللہ کرو یار، بابے نے تو ہمارے پاس نماز پڑھائی ہے. ہاں پہلے اس لیول پہ پہنچ، اتنی محنت کر کہ اگر دیکھیں نا جی، یہ اولیاء کے لیے، یہ اولیاء کے تصرف سے یہ بات دور نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اگر وہاں بھی چلے جائیں تو ان کے لیے کوئی اتنی مشکل بات. ہمارے بزرگ تھے، وہ ایک بار اپنا پاؤں اٹھاتے اور پھر پیچھے کر لیتے، پھر اٹھاتے پھر پیچھے کر لیتے. تو مریدین نے کہا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ تمام روئے زمین اولیاء کے لیے 2 قدم ہے، میرا تو